ہاں جی، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم باقاعدہ طور پر بک ریڈنگ جو ہے نا وہ کریں گے۔ یہ آپ کی بک 2 جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، اور پچھلے لیکچر میں ہم پوری طرح سے ڈسکس کر چکے تھے کہ آپ کے سلیبس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور پیپر کا پیٹرن بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ لیسن ہے دا ڈائنگ سن۔ by Sir James Jeans۔ جیمز جینس۔ دیکھیں، ڈائنگ آپ جانتے ہیں DIE، ڈائی، مرنا سے یہ ING فارم، پریزنٹ پارٹیسپل فارم بنی ہوئی ہے ڈائنگ۔ دا ڈائنگ سن ایڈجیکٹو کے طور پر یہ لفظ ڈائنگ استعمال ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ لفظی ترجمہ کریں تو مرتا ہوا سورج۔ مر جانا کا مطلب ٹھنڈا ہو جانا ہم لیتے ہیں، تو مرتا ہوا سورج کا مطلب یہ ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہوا سورج۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ انڈائریکٹلی یہ جو سورج جو ہمیں حرارت پہنچا رہا ہے، گرمی پہنچا رہا ہے، حرارت کا مین سورس ہے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے، تو آئیڈیا یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی حرارت، گرمی لوز کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، اور ایک سٹیج آئے گی، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے گا، کوئی حرارت نہیں پرووائڈ کر سکے گا، مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دن وہ ہوگا، مطلب ممکن ہے وہ آج سے مطلب کئی لاکھ کروڑ سال بعد وہ دن آئے، لیکن کہتا ہے کہ وہ دن آ سکتا ہے۔ سورج جو ہے وہ اپنی ہیٹ کو لوز کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر یہ کہ دنیا کے اوپر یا جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اتنی سردی ہو جائے کہ یہاں زندگی ممکن ہی نہ ہو، یہاں کوئی چیز زندہ ہی نہ رہ سکے اس سخت ترین سردی کے اندر، اس قدر سردی جو ہے نا وہ ہو جائے۔ اور یہ واقعی اس نے یہ بات ثابت کی اپنے اس آرٹیکل کے اندر، جس کو ٹائٹل دیا گیا دا ڈائنگ سن۔ لیکن آپ ذہن کے اندر رکھیں، آپ کے سلیبس کے اندر جو پورشن ہے دا ڈائنگ سن، یہ مکمل ایسے نہیں ہے، اس ایسے کا کچھ پورشن ہے جس کا ٹاپک تھا دا ڈائنگ سن۔ آپ کی کتاب کے اندر جتنا پورشن ہے اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جو میں نے ابھی آپ سے کی۔ اس کے اندر اس نے یہ بتایا، صرف اس جو آپ کی سلیبس کے اندر جتنا پورشن شامل ہے اس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس کائنات کے اندر یہ جو زمین اور باقی پلینٹس، یہ پلانیٹری سسٹم کیسے وجود میں آ گیا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ جو زمین، جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اس کے اوپر زندگی کیسے وجود میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد اس طرف آیا کہ اس زمین کا باقی کائنات کے اندر موجود چیزوں کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو اس زمین کی حیثیت کیا بنتی ہے۔ پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ زمین کے اوپر جو ہے نا وہ رہتے ہوئے اگر ہم مطلب کائنات کے اوپر غور کریں تو ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے، تو اس ڈر کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئیں۔ سب سے پہلی بات جب اس نے یہ کی کہ اس زمین اور زمین سے ہمیں جو آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ستارے ہیں آسمان کے اوپر جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی، اتنی ہوگی جتنی اس زمین کے تمام سمندروں کے کنارے ریت کے ذرات موجود ہیں۔ اب غور کریں، ہماری ایک مٹھی کیا، ایک چٹکی کے اندر جو ریت آتی ہے نا، ہم وہ ذرات نہیں گن سکتے۔ ایک چٹکی کے اندر جتنی ریت آتی ہے، ایک مٹھی میں تو پھر بھی زیادہ ہے، ایک چٹکی کے اندر جتنی ریت آتی ہے نا، ہم وہ ذرات بھی نہیں گن سکتے۔ لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ اس پوری کی پوری زمین کے اوپر جتنے بھی سمندر ہیں، تمام سمندروں کے کناروں کے اوپر جو ریت کے ذرات موجود ہیں، شاید اتنے ہی ستارے اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ مطلب آئیڈیا اس نے یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتنے زیادہ ستارے کائنات کے اندر موجود ہیں۔
اچھا پھر دیکھیں دوسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں نا، بظاہر ہمیں یہاں زمین سے کھڑے ہو کر اتنے اتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ یہ جو ہماری زمین، جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، ایسی لاکھوں زمینیں ایک ستارے کے اندر ڈال دی جائیں نا تو پھر بھی اس میں جگہ بچ جائے. ایسی لاکھوں زمینیں جو ہے نا ایک ستاروں کے اوپر ڈال دی جائیں تو پھر بھی اس کے اوپر جگہ بچ جائے. اتنے بڑے بڑے یہ ستارے ہیں جو ہمیں یہاں زمین سے اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں یہ. اور پھر یہ کہ وہ ایک دوسرے سے انتہائی دور ہے، ایک دوسرے سے انتہائی دور ہے. اب دیکھیں پوری کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں، کتنی وسیع ہوگی یہ کائنات، کتنی بڑی یہ کائنات ہوگی، اس کا اندازہ لگائیں. جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب ان گنت انیومریبل سٹارز ہیں کائنات کے اندر، اور ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ایک ایک ستارہ، اس زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑا ایک ایک ستارہ. تو بہرحال پھر کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں ان کے درمیان دوری کا اندازہ کہاں سے لگائیں گے. یہاں سے لگائیں گے، کہتے ہیں کہ جیسے آپ اسکیل ماڈل فکس کر لیتے ہیں، آپ کے اوپر کاغذ کی پیج ہے، اس کے اوپر آپ نے 10 کلومیٹر کی لائن لگانی ہے، آپ شو کر دیتے ہیں، پہلے فرض کر لیتے ہیں کہ 1 کلومیٹر از اکول ٹو 1 سینٹی میٹر. اب وہاں پر آپ 10 سینٹی میٹر کی لائن لگائیں گے، وہ شو ہوگی 10 کلومیٹر کو شو کر رہی ہوگی، 10 سینٹی میٹر کی لائن. کہتے ہیں کہ اس طرح کی اگر آپ اسکیل ماڈل بھی بنا لیں نا، تو جس کے اندر آپ یہ دکھائیں کہ یہ کائنات ایک سمندر ہے اور یہ ستارے اس سمندر کے اندر چلنے والے بحری جہاز ہیں، اور وہ جو بحری جہازوں کا فاصلہ اس اسکیل ماڈل کے اوپر بھی وہ چھوٹے سے چھوٹا فاصلہ آپ فکس کر لیتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر اس سینٹی میٹر کے برابر ہے، ایسا کر لیتے ہیں. تو اس میں بھی کہتا ہے کہ آپ کو اس اسکیل ماڈل کے اندر بھی ایک بحری جہاز دوسرے بحری جہاز سے کوئی 10 لاکھ میل دور دکھانا پڑ جائے گا، اس اسکیل ماڈل کے اندر بھی اتنے دور ہیں یہ. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کس قدر وسیع. اب یہ چونکہ اتنے دور ہیں، اب دیکھیں وہ اس بات کی طرف آتا ہے کہ یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے جس کے اندر یہ ایک زمین ہے اور زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، یہ پلانیٹری سسٹم کیسے وجود میں آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دور ہیں، یہ ستارے تو ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے، ہر ایک کا اپنا اپنا آربٹ فکس ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ موو کر رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج سے 2000 ملین ایئرز اگو، 2 ارب سال پہلے، 2 ارب سال، آپ ذرا اندازہ لگائیں انسانی جو تاریخ ہے اس زمین کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے وہ 5 یا 6 ہزار سال کا ریکارڈ ملتا ہے. اس سے پہلے کا انسانوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. اس زمین کے اوپر زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 ہزار سال کا ریکارڈ ملتا ہے، اس سے پرانا ریکارڈ نہیں ملتا. اب یہ دیکھیں 5000 سال، 5000 کو آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں 100 سے تو پھر جا کر بنتا ہے 5 لاکھ. آپ اس 5 لاکھ کو جو ہے نا وہ ملٹی پلائی کرتے ہیں 100 سے تو 5 کروڑ بنتا ہے. پھر آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ ملٹی پلائی کریں کچھ 40 سے تو پھر وہ جا کر بنتا ہے 2 ارب سال. کہ 2 ارب سال پہلے کوئی ایسا ہوا کہ ایک ستارہ موو کرتا ہوا سورج، جس کو ہم یہ سورج کہتے ہیں، اس کے کہیں قریب آ گیا. قریب آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جیسے 2 لوگ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اتنے قریب ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آ جائیں. دھماکہ نہیں ہو جائے گا اس دن جس دن یہ ستارے اتنے قریب آ جائیں گے، قیامت آ جائے گی اس دن جو ہے نا. لیکن بہرحال جو ہے وہ آئیڈیا یہ دیا گیا کہ آج سے 2 ارب سال پہلے ایک ستارے کا موومنٹ کے دوران سورج سے ڈسٹینس جو ہے نا وہ کم ہو گیا. اب وہ جو ڈسٹینس کم ہوا تو اس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں، سائنس آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں، سائنس کے اندر لا آف گریویٹیشن آپ جانتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے
کہ وہ جو آپ کا لا آف گریویٹیشن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایوری باڈی ان دا یونیورس اٹریکٹس ایوری ادر باڈی، کہ زمین کے اوپر، اس کائنات کے اوپر ہر جسم ہر دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر جسم ہر دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور یہ جو کھینچنے کی جو قوت ہے، کتنی شدت سے کھینچتا ہے، یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے میس کے اوپر کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور ان کے درمیانی فاصلے کے اوپر. فاصلہ کم ہوگا تو وہ کھینچنے کی قوت اتنی زیادہ ہوگی، فاصلہ زیادہ ہوگا کھینچنے کی قوت اتنی کم ہوگی. اسی طرح جسم ہیوی ہوگا، بڑا ہوگا، میس زیادہ ہوگا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ زیادہ تیزی سے کھینچے گا. اگر وہ میس کم ہے تو وہ کھینچنے کی طاقت اتنی کم ہوگی. بہرحال یہ آپ کا لا آف گریویٹیشن جو ہے نا وہ یہ، اور یہی لا آف گریویٹیشن ہے جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں یہ سمندروں کے اندر جو لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، یہ سورج اور چاند کی کشش کی وجہ سے یہ لہریں اٹھ رہی ہیں. سورج اور چاند کی وجہ سے 14ویں کے رات کو اگر آپ سمندر کے کنارے ہیں 14ویں کی رات کو، تو سمندر کی جو لہریں ہیں وہ عام راتوں کی بنسبت اس رات کو زیادہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں، زیادہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہوتی ہے کہ چاند جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہوتا ہے اور اپنی پوری قوت سے اپنی وہ کشش جو ہے نا وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لہریں اور زیادہ اوپر کو اٹھ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ستاروں کے درمیان بھی یہ اٹریکشن، یہ کشش جو ہے نا وہ موجود ہے. ستاروں کے درمیان بھی یہ کشش جو ہے نا وہ موجود ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ کی سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ اصل میں پورے کا پورا سورج کھولتا ہوا ابلتا ہوا سمندر ہے. پورے کا پورا سورج شدید گرمی کی وجہ سے وہاں ہر چیز پگھلی ہوئی لکوڈ فارم میں، اور وہ لکوڈ بھی کھولتا ہوا ابلتا ہوا، اور ہر لگاتار اس میں سے جو ہے نا وہ گیسیں اٹھ رہی ہیں. سورج کے گرد جو ہمیں حلقے سے نظر آتے ہیں وہ گیسوں کا دائرہ ہے اس سورج کے گرد، جو لگاتار ابلنے کی وجہ سے وہ گیسیں اٹھ رہی ہیں. تو بہرحال سورج پورے کا پورا جو ہے نا وہ ایک سمندر ہے، کھولتا ہوا، بوائلنگ اوشن ہے، ابلتا ہوا سمندر. تو اب کیا ہے کہ جب وہ دوسرا ستارہ قریب آیا، درمیان میں ڈسٹنس کم ہوا، اٹریکشن بڑھ گئی نا، ڈسٹنس کم ہوا، اٹریکشن بڑھ گئی. اس اٹریکشن کے بڑھنے سے سورج جو بہتے ہوئے سمندر کی صورت میں، ابلتے ہوئے سمندر کی صورت میں، اس کے اوپر لہریں اٹھی. اب جیسے جیسے وہ ستارہ جو ہے وہ قریب آتا گیا، آپ یہ دیکھیں، اگر آپ مطلب ہم اس کو اس کو اگر ہم مطلب یہ دیکھ لیں کہ فرض کریں یہاں پہ جو ہے وہ سورج جو ہے وہ موجود ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور ستارہ ہے، یہ موو کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ موومنٹ جو ہے نا وہ ایلپٹیکل شیپ میں ہوتی ہے. آپ یوں دیکھیں کہ یوں جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ڈسٹینس زیادہ ہے سورج سے. اب یہ جیسے جیسے اب اس طرف آ رہے ہیں ڈسٹینس سورج سے جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہاں اور کم ہو رہا ہے، یہاں اور کم ہو رہا ہے، یہاں اور کم ہو رہا ہے، اور یہاں منیمم ڈسٹینس جو ہے نا وہ رہ گیا. اب آپ یہ دیکھیں یہ جیسے جیسے ڈسٹینس کم ہو رہا ہے، یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں لائن لینتھ ہی ہے، یہاں لائن اس سے بھی زیادہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں، اب جیسے جیسے ڈسٹینس کم ہو رہا ہے ویسے ویسے سورج کی سطح کے اوپر ایک ابال سا جو ہے نا وہ آ رہا ہے، لہر سی جو ہے نا وہ اٹھ رہی ہے. جیسے جیسے اب آپ یہ دیکھیں جیسے سمندر کے اندر لہر اٹھتی ہے، آپ کبھی دیکھیں سمندر کے اندر جو اوپر لہر اوپر تک گئی ہیں، یہاں اوپر تک جائیں گی نا تو وہاں قطرے سے جو ہے نا وہ بن جائیں گے، بالکل اوپر جو ہے نا وہ پانی کے قطرے سے جو ہے نا وہ بن جائیں گے. کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ یہ قریب آتے 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 یہاں پر جب بالکل منیمم ڈسٹینس پہ آ گئے تو وہ لہر اتنی اوپر کو اٹھ گئی کہ اوپر والے جو قطرے تھے اس کے وہ سورج سے الگ ہو گئے.
اور یہ جو ستارہ تھا یہ تو موو کرتا ہوا پھر آہستہ آہستہ دور ہونے لگ گیا. جب وہ دور ہو گیا تو وہ جو قطرے سورج سے الگ ہوئے تھے وہ الگ ہی خلا کے اندر رہ گئے, اور ان کے اوپر پھر سورج کی جو گریویٹیشنل پل ہے وہ کام کرنے لگی, اور وہ سورج کے گرد ہی گھومنے لگ گئے. سورج کے گرد ہی جو ہے نا وہ گھومنے لگ گئے. اور اس طرح سے جو ہے وہ جو قطرے تھے یہ اصل میں وہ پلینٹس بنے, وہ سیارے بنے جن میں سے ایک زمین ہے, جن میں سے ایک جو ہے نا وہ زمین ہے, اور اس زمین کے اوپر انسان آباد ہے. اچھا, اس زمین کے اوپر کہتے ہیں زندگی کیسے وجود میں آ گئی. زمین کے اوپر زندگی کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کیسے کب کیوں وجود میں آ گئی, کوئی نہیں پتہ. سائنس اب تک یہ نہیں معلوم کر پائی کہ زمین کے اوپر زندگی کیسے کب اور کیوں وجود میں آئی, یہ سائنس اب تک نہیں معلوم کر پائی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ ابتدائی طور پر بہت ہی مطلب مائکرو آرگنزمز کی صورت میں یہ زندگی کا وجود سامنے آیا, مائکرو آرگنزمز کی صورت میں, اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو ابتدائی مائکرو آرگنزمز تھے, یا آپ کی بایولوجی کی زبان میں وہ یونی سیلولر باڈیز, ایک خلیہ رکھنے والے, ان کا کہتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈ اس بات پہ, ان کی زندگی ڈیپینڈ اس بات پہ کر رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کے مرنے سے پہلے اپنے جیسے کسی اور باڈی کو پروڈیوس کر لیں. کہتے ہیں کہ زندگی کا پھر یہ سلسلہ چلا, گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکیٹڈ, آہستہ آہستہ کمپلیکیٹ ہوتے 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 پھر جو ہے نا یہ ہوا کہ فائنلی ایک ایسا وجود سامنے آیا, ایک ایسا بینگ بنا جس کے اندر سینس آف بیوٹی ہے, ریلیجن ہے, فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وجود میں آ گئیں, اور وہ ظاہر سی بات ہے اس نے لفظ انسان نہیں استعمال کیا, اس نے کہا کہ جی ایک بینگ, ایک وجود سامنے آیا جس کے اندر یہ ساری باتیں تھیں. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے. ڈر کی وجوہات بتاتا ہے کہ اس ڈر کی ریزنز جو ہے نا وہ کیا. اس ڈر کی ریزنز کے اندر ایک ریزن وہ یہ کہتا ہے کہ دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس, کہ کائنات کے اندر ہمیں جو گھر ملا ہوا ہے یعنی یہ زمین, وہ باقی کائنات کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے. اس کا اندازہ ابھی آپ نے لگا لیا ہوگا جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ کائنات کے اندر کتنے ستارے موجود ہیں اور ایک ایک ستارہ زمین سے کتنا بڑا ہے. کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات کے اندر زمین کے اوپر موجود ریت کے ذرات کو اکٹھا کریں, ان ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ الگ کریں. اب آپ غور کریں وہ جو ایک ذرہ باقی پوری ریت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے, کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اور اس ایک ذرے کے بھی مزید 10 لاکھ ٹکڑے کریں, ایک ریت کے ذرے کے بھی 10 لاکھ ٹکڑے کریں تو وہ جو ایک ٹکڑا بنے گا اس کی جو حیثیت ہوگی باقی ریت کے آگے, اس زمین کی حیثیت وہی ہے باقی پوری کائنات کے آگے. اس زمین کی حیثیت وہی ہے باقی پوری کائنات کے آگے. تو کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا گھر ہمیں ملا ہوا ہے اس کائنات کے اندر. ایک تو اس وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے, جب کائنات کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو پھر اس غور کرنے میں جو ڈر ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے, کہتے ہیں کائنات کے اندر ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں, فاصلے بہت زیادہ ہیں. اور یہ فاصلے آپ دیکھیں, سورج ہم سے لاکھوں میل دور جو ہے نا وہ واقع ہے. زمین کے قریب ترین ہمسایوں میں مریخ آتا ہے 6 کروڑ میل کے فاصلے پر, تو وہ موجود ہے. یہ جو مریخ ہے قریب ترین ہمسایہ ہے ہمارا جو ہے, تو وہ 6 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے. چاند ہم سے مطلب اس سے ذرا زیادہ قریب ہے, مریخ کی بنسبت زیادہ قریب ہے, اگرچہ کہ چاند کو زمین کا ہی ایک ٹکڑا, آپ کی سائنس مانتی ہے کہ وہ زمین کا ہی ایک ٹکڑا ہے, اور زمین اس لیے وہ زمین کے گرد جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے. سائنس آپ کی جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے, لیکن وہ بھی لاکھوں میل کے فاصلے پر واقع. تو کہتے ہیں کہ یہ جو فاصلے ہیں نا یہ ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کے پیدا ہونے کی وجہ اسٹریچز آف ٹائم, وقت کا پھیلاؤ. وقت کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں سوچ کر ڈر آتا ہے. کہ آپ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے بات کی, انسانی زندگی کا جو ریکارڈ مل پایا 5-6 ہزار سال کا,
کہاں ہزار سال اور کہاں لاکھوں کروڑوں اور اربوں سال پہلے جو ہے نا وہ زمین وجود میں آ رہی ہے، اور اس سے کتنا عرصہ پہلے، کتنے خربوں سال پہلے یہ کائنات موجود تھی، ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ تو یہ جو سٹریچز آف ٹائم ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈر پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ ایک اور کہتا ہے کہ زمین، اس کائنات کے اندر ہم اکیلے ہیں، لونلینس۔ ہماری جیسی مخلوق اس پوری کائنات کے اندر ابھی تک نہیں معلوم ہو سکی، ہماری جیسی مخلوق اور کہیں نہیں ہے اس اتنی بڑی کائنات کے اندر۔ جو زمین، یہ کائنات زمین سے، اس زمین سے اربوں گنا بڑی ہے، لیکن انسان جیسی یا اس زمین کے اوپر جس طرح کی زندگی، زندہ مخلوق ہے، اس طرح کی زندہ مخلوق اور کہیں نہیں معلوم ہو سکی، کہیں نہیں نظر آئی۔ لہٰذا یہ اکیلا پن، یہ ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ جو اکیلا پن ہے، اس کائنات کے اندر ہم اکیلے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اکیلا پن ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ کائنات کے اوپر جب ہم غور کریں تو یہ باتیں ہمیں فیل ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ زندگی صرف ممکن ہے ایک ایسے ٹیمپریچر پر جس ٹیمپریچر کے اوپر جو لیکوڈ ہے نا، لیکوڈ وہ اپنی سٹیٹ آف لیکوڈ، اپنی مائع حالت کو مائع حالت میں محفوظ کر لے۔ دیکھیں ٹیمپریچر اگر کم ہوگا تو اتنا مطلب وہ کم ہونے کی وجہ سے وہ جو لیکوڈ ہے وہ سالڈ ہو جائے گا، وہ ٹھوس ہو جائے گا۔ اور ٹیمپریچر اگر ہم ہائی کرتے ہیں تو وہ جو لیکوڈ ہے وہ گیسیس فارم میں ایویپوریٹ ہو کر ختم ہو جائے گا۔ ٹیمپریچر اگر ماڈریٹ ہوگا تو پھر جو ہے وہ لیکوڈ اپنی سٹیٹ آف لیکوڈ کو مینٹین کر لے گا۔ جہاں ٹیمپریچر ایسا ہوگا وہاں زندگی ممکن ہے۔ اور کہتا ہے کہ اتفاق سے یہ زمین سورج سے ایسے سوٹیبل فاصلے پر موجود ہے جہاں پہ ٹیمپریچر ایسا ماڈریٹ ہے کہ لیکوڈ اپنی سٹیٹ آف لیکوڈ کو مینٹین کر لیتا ہے۔ پانی کی حالت میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ پانی برف نہیں بنتا، پانی گیس بن کر اڑ نہیں جاتا۔ پانی اپنی پانی والی حالت میں جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو ایسا ٹیمپریچر ہے، ایسا ٹیمپریچر جہاں ہوگا وہاں زندگی ممکن ہوگی، جہاں ایسا ٹیمپریچر نہیں ہوگا وہاں زندگی ممکن نہیں ہوگی۔ تو یہ پورے چیپٹر کا ایک جسٹ سا آئیڈیا سا آپ کو دے دیا۔ کل سے ہم باقاعدہ طور پر ریڈنگ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔